اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ایبسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ عربی کے راؤنڈ 1 اور 2 میں پڑھائے گئے اسباق کا اعادہ کریں گے۔ ٹیکسٹ بک فہم عربی برائے جماعت چہارم، صفحہ نمبر 41-43، باب ناظرہ قرآن و حفظ۔ سبق کے موضوع تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ۔ دستیاب ذرائع کاپی، کتاب، موبائل، لیپ ٹاپ۔ سبق کا تعارف و خلاصہ: تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ درست تلفظ و مخارج کے ساتھ یاد کریں گے۔ آج کی اچھی بات: عزیز طلباء طالبات، تارے آسمان کی زینت ہیں اور تعلیم یافتہ انسان زمین کا زیور۔ جس طرح تاروں کے بنا آسمان کی خوبصورتی کچھ نہیں ہے، اسی طرح سے تعلیم یافتہ انسانوں کا زمین پر ہونا ضروری ہے۔ اگر تعلیم یافتہ انسان زمین پر نہیں ہوں گے تو زمین کی خوبصورتی بھی مان پڑ جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، کیونکہ علم ہمیں شعور عطا کرتا ہے۔ اب آتے ہیں آج کے سبق کے تدریسی مقاصد کی طرف۔ آج کے سبق کے تدریسی مقاصد کچھ اس طرح سے ہیں: تعوذ و تسمیہ کو درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کو درست قرأت اور تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، نماز کا عملی طریقہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تعوذ و تسمیہ کی مشق کرتے ہیں۔ اس کے لفظی اور بامحاورہ دونوں تراجم آپ کو یاد کروائے جائیں گے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہا جاتا ہے اور اس میں شیطان کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ اسی طرح تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہا جاتا ہے۔ تو پہلے اس کا لفظی اور پھر بامحاورہ ترجمہ سیکھیں گے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، اور رجیم جو مردود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسمی نام سے، اللہ اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ پھر ذرا غور اور توجہ سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ۔ عزیز طلباء طالبات، یہ قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے اور یہ ہم ہر نماز میں پانچوں وقت ہر رکعت میں لازمی پڑھتے ہیں۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، ربی رب، العالمین تمام جہانوں، الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، الرحمن الرحیم بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی مالک، یوم دن، الدین بدلہ، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ دہرا رہی ہوں، غور سے سنیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں،
وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدینا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اہدینا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ایک دفعہ دوبارہ غور سے سنیے گا، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیری نہ، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ ایک دفعہ دوبارہ سماعت فرمائیے گا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب آتے ہیں نماز کے عملی طریقے کی طرف کہ آپ نے نماز میں قیام کی حالت میں کس طرح سے کھڑے ہونا ہے اور کس طرح سے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ حالت قیام میں طلبہ نے اس طریقے سے کھڑے ہونا ہے کہ ان کے دونوں پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ ہو، ان کی نگاہیں سجدے کے مقام پر ہوں اور دونوں ہاتھوں کو ناف پر باندھنا ہے۔ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی نیچے رکھنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھ کر دونوں ہاتھ باندھنے ہیں، اور طالبات نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھنا ہے اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھنی ہے۔ ان کی بھی نگاہیں سجدے کے مقام پر ہوں گی اور پاؤں کے درمیان فاصلہ بہت کم ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو قیام کی یہ حالت سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ لوگ اسی طرح سے اپنی نماز کی ادائیگی کرتے ہوں گے۔ اب آتے ہیں آج کے سبق کے گھر کے کام کی طرف۔ تو گھر میں جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت انٹرنیٹ کے ذریعے کسی معروف قاری کی آواز میں سننی ہے، سن کر اسے یاد کرنا ہے اور روزانہ آپ نے اس کی مشق کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ زبانی یاد کرنا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کو یاد کرنے اور پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔